کچھ لوگوں کی ٹولی ایسی ہے جو شریعت اور طریقت کی قسمیں بنا کر کے اسے الگ الگ مانتے ہیں، اور شریعت کو طریقت سے الگ کر کے وہ اپنا ایک الگ راہ گلاتے ہیں، اور اس کے ذریعہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ شریعت کو چھوڑ کر کے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا پیر ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کو چھوڑ کر کے اس کا چھٹکارا نہیں ہے، وہ کہیں بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو ان کا کیا رہتا ہے، یہ بولتے شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اور ہم طریقت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی نہ نمازیں درست ہوتی ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اپنے کو طریقت والا بتا کر کے اللہ کا ولی بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کا سمجھنا، خود کو مطلب طریقت والا سمجھ کے اللہ کا ولی سمجھنا، اور حالت یہ ہے کہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں، الحاد اور کفر کے راہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح ان کا تسلسل چلتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کفر کے دلدل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ گمراہی والے راستے پر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھنا ہے، ایسے لوگوں کے قریب نہیں ہونا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کی بہت اچھی تفصیل فتاوی رضیہ میں لکھی ہے، دیکھیں میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ چار قسمیں ہوتی ہیں، باہم ان میں کوئی اصلاً اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ چاروں نام الگ الگ ہیں مگر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا وہ جاہل ہے، اور اگر سمجھ کر کہے تو گمراہ ہے اور بددین ہے۔ اگر بغیر سمجھے کہے کہ یہ کیا ہے تو خیر اس کی جہالت ہے، لیکن سمجھ کر کے کہتا ہے تب تو گمراہ ہے، بددین ہے۔ سمجھ بھی رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں پھر بھی بول رہا ہے وہ، تو گمراہ ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا اس کی تشریح فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی جو نبی نے منہ سے فرمایا وہی شریعت ہے، نبی نے جو کہہ دیا وہی شریعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور طریقت حضور کے افعال ہیں، یعنی جو نبی نے کر کے بتایا، کہہ کے بتایا وہ شریعت ہے، کر کے بتایا وہ طریقت ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں، کیسی حالتیں آپ کی گزری ہیں، کس طرح کی حالت تھی آپ کی، تو یہ ہے حقیقت۔ اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔ معرفت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال علم ہے۔ تو ان چاروں کے سرچشمہ ہی کو تو شریعت کہتے ہیں۔ یہ جب چاروں ملتے ہیں جب جا کے شریعت بنتی ہے۔ اب کوئی ڈھونگی یہ اٹھے اور وہ کہے میں طریقت والا ہوں، کوئی کہے میں معرفت والا ہوں، کوئی کہے میں حقیقت والا ہوں، تو وہ کتنی اونچی بھی ٹوپی لگایا کیوں نہ ہو، کتنی اونچی کیوں نہ لگایا ہو، کتنا بڑا جبہ کیوں نہ پہنا ہو، اس کی نہ سننا ہے نہ اس کے قریب ہونا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں ہونا ہے۔ مسئلہ دیکھیں اس کے تعلق سے کیا ہے۔ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ولایت میں سب سے عظیم ہے۔ اس وقت سارے ولیوں کے سردار کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم ہے۔ آپ کو شیطان نے آ کر کے کہا، بدلی آئی سر پہ، اور اس نے کہا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئیں، ہم آپ سے راضی ہو گئے، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اللہ بن کے بات کر رہا تھا معاذ اللہ، کہ میں آپ کا رب ہوں، آپ کی عبادتیں قبول کر لیا، آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ تو اللہ کا فضل تھا، انہیں بچایا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا مردود، جب انبیاء پر نمازیں معاف نہیں تھی، عبادتیں معاف نہیں تھی، تو میں کون ہوتا ہوں؟ انبیاء پر معاف نہیں تو یہ چندی چور لوگ جو بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کے بولتے میں پیر صاحب ہوں، طریقت والا ہوں، تو یہ چور، یہ سب چور ہیں، شریعت کے چور ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ڈکیت ہیں، یہ چوری کرتے ہیں لوگوں کے اعمال کا۔ تو ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ شریعت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، سب کو نمازیں پڑھنی ہی ہیں، سب کو احکام کی پابندی کرنی ہی ہے، ورنہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو نمازی ہے اس کے قدموں کے ٹھوکر کے برابر بھی وہ نہیں ہے جو یہ بول کر کے خود کو کنارے کرتا ہے۔ بعض جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو منزل تک نہ پہنچے ہوں، اور ہم تو پہنچ گئے ہیں۔ بتائیے، یہ جہالت ہے۔ بولتے ہیں شریعت ایک راستہ ہے اور راستہ انہیں چاہیے جنہیں منزل پر جانا ہے، ہم تو منزل میں پہنچ چکے ہیں، ہمیں راستے کی کیا ضرورت۔ یہ وہ ڈھونگی لوگ بولتے ہیں۔ ان کا جواب سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟
انہوں نے فرمایا تھا صدقوا لقد وصلوا لیکن الی این الی النار. آپ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہیں یہ ڈھونگی جتنے کہتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں مگر بتاتے نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی فرماتے ہیں یقیناً یہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن بتاتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا یہ پہنچے ہوئے ضرور ہیں مگر بتاتے نہیں کیونکہ یہ جہنم میں پہنچے ہوئے.